ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا، ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسی آنکھیں کھول کے لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے۔ میں کہا کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، فلانی پڑھتا تھا کہ ہاں، میں کہا تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا، اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں اب تک بھی گاتا تھا، لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس لیے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ایک دفعہ بندے نے ذبح کر دیا کہ نہیں یہ دوپہر کو بانگ آنے لائی، تو اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ میں نے اس کو کہا جب فرمان سنایا تو پریشان ہو گیا، میں نے کہا آقا کا فرمان ہے میرے کملی والے کا، سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے مرغ وہ دیکھتا ہے۔ رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل مانگو۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے۔ پھر اللہ پاک مرغ کو دکھاتا ہے یہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور رحمت جا، وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس، مولا کیا برسوں، رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیریں برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک چیز اور بتا دوں، یہ بھی بہت ضروری ہے، اللہ سے وہ وقت نہ مانگیں جب ہماری زبان اتنا ذکر کرے اور ہماری آنکھیں اتنی روئے، اللہ کہے نہیں اب تیری روتی آنکھوں میں مجھے ترس نہیں آئے گا، اب تیری یہ چلتی زبان پہ میرا ترس نہیں آئے گا۔ وہ وقت اللہ سے نہ مانگے۔ کون سا وقت؟ سب سے زیادہ ذکر، تسبیحاں، تہجد، سب سے زیادہ وظیفے، قرآن تلاوتیں جیلوں میں سب سے زیادہ، یا ہسپتالوں میں یا کچہریوں میں۔ کیوں؟ وہاں بے بسی ہوتی ہے، وہاں بے بسی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے۔ وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے۔ پھر دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں، جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے۔ اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا،
اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے اور میں اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ اور میں یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں۔ ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا۔ وہ مالک تھا، ایک وقت آیا قسمہ پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتہ ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ۔ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تونگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، وہ اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے، زندگی میں صرف غالباً ایک بات اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ عجب درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ، جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وَفَعَلْ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، پھر تکرار کر رہے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہو، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک موت کے وقت اللہ جل شانہ
70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ، سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے۔ ابے کو آپ ہی سمجھاتے، ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ عادت تو بنا لے۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بن۔ تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روح کسوں کی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے لگا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا، تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا۔ میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا مجھے۔ انہوں نے خود بتایا، میں ایسے کوئی سمندر ہے اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا۔ تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے۔ اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں۔ آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سارا مشکوک رزق ہے، اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا۔ گھبرا نہیں، گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے۔ پاک کر کے، کیا عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے۔ گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا۔ چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپڑا تو صحیح، پھڑپڑا تو صحیح، محنت تو کر۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا، ففروا الی اللہ، پھڑپڑا تو صحیح۔ بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا، بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے،
خوش قسمت انسان ہے آپ بہت نصیبوں والے ہیں، آپ بہت نصیبوں والے ہیں، یقین جانیں دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو، بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے۔ درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے، اللہم صلی علی یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے، میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تو ہو۔ بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تُونے ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا۔ تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے۔ میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے۔ کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے، اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تُونے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا۔ پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے؟ کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا۔ کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے۔ ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا۔ پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا۔ نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اور اصل وہی ہے، کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں، میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں۔ کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے۔ آپ لفظ پہ غور کیجیے، گالی جاری ہو جاتی ہے، میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے۔ تو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی پیشہ ہے؟ مناسب نہیں۔ والد کیا کرتا تھا؟ اس کا بھی پیشہ تھا۔ اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین دیا۔ دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، پر اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین، اپنے نام کی حلاوت چھین۔ اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک۔ پھر نہیں پڑھ سکتا۔ میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ۔ میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ، جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ۔ اور 11 دفعہ پڑھا، اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پڑھا پڑھا پڑھا، اور اللہ کے نام کی برکت ہے۔ کیوں میں نے درود کیوں بتایا؟ کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے، فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے قبول ہے۔ دکھاوا، ریاکاری، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو، حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا، جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا۔ میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی۔ میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں۔ پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، مجھ سے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں، ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں۔ ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا، کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں۔ کہنے لگا میں دیکھا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی۔ اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے، پریشان ہوں، کہاں جاؤں؟ ان المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا، اور وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے، پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے۔ آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے، اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر۔ کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے، اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے۔ اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کہا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ کہا میں نے سمجھا، بس ختم ہو گیا۔
اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسی ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے۔ ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا اور میں جا تو کامیاب ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ، عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے۔ ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا۔ کبھی نہ سوچے ہیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورت اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا؟ کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، بہت ملیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھر مار کر دے گا اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسوسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی